नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से कबल आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि हमारी वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मोहतरम नाज़रीन, इससे बेशतर हम तूफ़ान नूह के बर्पा होने और इसके बाद की सूरत हाल बयान कर चुके हैं, जब कश्ती नूह जबल जूदी पर, जिसका दूसरा नाम कोहे अरारात बयान किया जाता है, आकर ठहरी थी और तूफान का पानी उतरने पर नस्ल इंसानी के आगे बढ़ने का फिर से आगाज हुआ। इससे मुतल्लिक बयान अभी जारी है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम बकिया हालात पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की 19वीं किस्त। नाज़रीन ग्रामी, आज भी दुनिया के अक्सर लोगों को यकीन है कि अरारात की चोटियों पर जमी हुई हजारों बरस पुरानी बर्फ के नीचे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूद है। आर्मीनिया के लोग इस रिवायत पर यकीन रखते हैं कि तूफान नूह के बाद दुनिया में बसने वाली पहली कौम आर्मीनिया के लोग थे। अरारात के दामन में एक गांव अगरी वाक़े है। रिवायत के मुताबिक यही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहरने का मकाम है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफिस तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। मौर्रिखीन का नजरिया है कि कुर्रे ज़मीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज़गश्त इन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक ग्रोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं। दूसरा ग्रोह सामी नस्ल है जो शर्क़ औसत, अरबी हित्तों और मशरक़ के करीब के इलाकों में रहते हैं और याफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। मज़ार नूह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। अज़रबैजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मुतल्लिक वहाँ के लोगों में मशहूर है कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। ताहम कब्र नूह अलैहिस्सलाम के मकाम के बारे में कई रिवायतें हैं, चूँकि कुतुब तवारीख में कोई एक या ख़त्मी राय या कौल दर्ज नहीं है, इसलिए बहुत से जहनों में कई किस्म के सवालात सर उठाते हैं। ऐसे में हम मुख्तलिफ हवाले पेश करके बात को वाज़े करने की कोशिश करते हैं। मसलन ये कि तूफ़ान नूह तमाम कुर्रे अर्ज़ पे आया था या एक ख़ास हित्ते पर। कदीम माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक ये तूफ़ान तमाम कुर्रे अर्ज़ पर नहीं आया था, बल्कि एक ख़ास खित्ता तक महदूद था, जबकि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये तमाम कुर्रे अर्ज़ पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफ़ान आए जिनमें से ये एक था। अरब की सरज़मीन के अलावा जहाँ कौम नूह आबाद थी, और भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियाँ बकसरत पाई गई हैं, जिनके मुतल्लिक इल्म तिब्कातुल अर्ज़ के माहिरीन ये कहते हैं ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इस बात को देखते हुए अहले तहकीक की ये राय है कि तूफ़ान तमाम कुर्रे अर्ज़ पर आया था। कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जूदी पहाड़ मशरकी तुर्की में वाक़ बर्फ से ढकी एक चोटी है। आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 1977 में तुर्की की इस पहाड़ पर कुछ महमजोओं ने उस कश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में इसकी तस्वीर शाया हुई तो यहूदियों, ईसाइयों और मुल्हिदीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। मुल्हिदीन और रोशन ख्यालों ने इस पर 4 बड़े एतराज़ उठाए। यहूद व नसारा इसका जवाब न दे सके, मगर कुरान मजीद में इनके तमाम एतराज़ात का जवाब पहले से मौजूद है। इनमें पहला एतराज़ ये है कि बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी आज़िमुश्शान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ जो इतना वज़न उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफ़र करती रही। कुरान ने इसका जवाब यूँ दिया और हमने इसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया। तहकीक के बाद इस कश्ती से धाती, कीलों और तख्तों के आसार मिले हैं। कीलों और तख्तों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह जल्ल शान ने नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमा दिया था। दूसरा एतराज़ ये उठाया गया, उस ज़माने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवरों के जोड़े सवार हुए। कुरान का जवाब ये है, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आम पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार कर ले और अपने घर के लोगों को भी, सवाए उनके जिन पर पहले से बात बढ़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। यानी ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी,
بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا گیا، اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ قرآن کا جواب، نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے، اس وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے، وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ چوتھا اعتراض، ایک لکڑی کی کشتی اتنے ہزاروں سال پر محیط عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ قرآن کا جواب، اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین گرامی، حالیہ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ طوفان میں غرق ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے ان کا ایک بیٹا یام، جس کا لقب کنان تھا، اور کنان کی والدہ بھی شامل تھے۔ گھر والوں میں سے یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے دیگر 3 بیٹے سام، حام، یافس تھے، اور تینوں کا کشتی میں سوار ہونا اور طوفان سے نجات پانا لکھا ہے۔ نیز کچھ مفسرین اسلام غرق آب ہونے والے اس بیٹے کا نام کنان بتلاتے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک کنان حام کا بیٹا نوح کا پوتا تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت سام اور ان کی اولاد بعد میں اسی علاقے میں آباد ہوئی تھی۔ چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سام کی نسل تھے۔ حام اور یافس دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نسل بھی آگے چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار کے بارے میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کشتی آخر اب کہاں ہے؟ کیا اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تاریخ انسانی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب قوم نوح پر پانی کا عذاب نازل ہوا تو اس دنیا میں وہی چند لوگ باقی بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ یہ کشتی ایک پہاڑ پر اتری تھی۔ اب سائنسدانوں نے اس کشتی کا سراغ لگا لیا ہے۔ قرآن مجید کی طرح بائبل میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اور ماہرین کے ایک گروپ نے بائبل میں بیان کیے گئے واقعے کے مطابق اس تحقیق کا آغاز کیا، اور بالآخر ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ پر کشتی نوح کی باقیات تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 میں ترکی کے صوبے اگری میں واقع ارارات پہاڑ پر تلاش کی اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کا کھوج لگانے میں کامیاب رہے۔ دنیا بھر سے 100 سے زائد ماہرین ایک بار پھر اس پہاڑ پر جمع ہوئے اور ان شواہد کا معائنہ کر کے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ ان سائنسدانوں کی تحقیق درست ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ ماہرین کی اس ٹیم میں شامل جیو سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر راؤل اسپرینیٹ کا کہنا تھا کہ اس پہاڑ پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد ماضی میں برپا ہونے والے اس تباہ کن واقعے کے شواہد کو جانچنا تھا۔ انہیں پوری طرح جانچنے کے بعد میں اس بات پر متفق ہوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی اسی پہاڑ پر اتری تھی۔ اس وقت دنیا میں اس قدر سیلاب آیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے 13,000 فٹ بلند ہو گئی اور پانی اترنے پر بلاخر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ ٹھہری۔ ناظرین محترم، طوفان نوح کے واقعے کی اثر پذیری اس قدر ہے کہ اس کی باز گشت زمانہ حال میں بھی تھم نہیں پائی۔ جنوری 2018 میں ترکی کے ایک استاد نے یہ دلچسپ دعویٰ کر کے سب کو حیران کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی سیلاب کی پوری طرح جوبن پہ آنے سے قبل موبائل فون جیسی کسی ڈیوائس کے ذریعے اپنے بیٹے سے گفتگو کی تھی۔ اس واقعے کا قرآن مجید اور انجیل مقدس میں تفصیلی ذکر ہے۔ کشتی نوح کو اس زمانے کی آبدوز سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ استنبول یونیورسٹی کی میرین سائنس فیکلٹی میں لیکچرر یاوز آنیک نے یہ دعویٰ ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل TRT کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس وقت طوفانی لہریں 300 سے 400 میٹر بلند تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے کافی کلومیٹر دور تھا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی تھی، لیکن ان کے درمیان ابلاغ کیسے ہوا تھا؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا؟ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ہمارا اعتقاد ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک سیل فون کے ذریعے گفتگو کی تھی۔ ترک روزنامے حریت کی رپورٹ کے مطابق پروفیسر اورنک نے مزید دعویٰ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسٹیل کی پلیٹوں سے کشتی تیار کی تھی اور اس کو جوہری توانائی کے ذریعے بجلی مہیا کی تھی۔ پروفیسر صاحب موصوف کا کہنا تھا کہ میں ایک سائنسدان ہوں اور میں سائنس ہی کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ برکیف بعض روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کے چند اخلاقی فضائل کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا اور جب بھی کوئی لباس پہنے یا کوئی چیز کھائے تو خدا کی حمد و ثنا کرنے کو ان کی خصوصیات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ یہ بھی منقول ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام باقاعدگی سے مناجات کیا کرتے تھے۔ خدایا میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میرے اوپر ہر صبح و شام دینی اور دنیوی حوالے سے جو بھی نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ تیری طرف سے ہیں۔ خدایا تو یکتا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے سزاوار ہیں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ یہ بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طولانی عمر پانے کے باوجود جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے آئے تو آپ اس وقت دھوپ میں بیٹھے تھے، سائے میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت ملک الموت نے آپ سے سوال کیا، دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی مثال ایسے تھی جیسے میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے۔